کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا روح فوراً جنت میں چلی جاتی ہے؟ اسے کسی اور مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے؟ یہ سوال صدیوں سے انسانوں کے ذہن میں موجود ہے۔ اسلام ہمیں اس بارے میں بہت واضح اور حیران کن معلومات دیتا ہے۔ جب انسان کی زندگی کے آخری لمحات آتے ہیں تو سب سے پہلے موت کا فرشتہ یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھی ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا انسان نیک اور ایمان والا ہو تو رحمت کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ جب روح جسم سے نکلنے لگتی ہے تو فرشتے محبت اور نرمی سے کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اپنے رب کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل آؤ۔ پھر اس مومن کی روح ایسے آسانی سے نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد فرشتے اس روح کو جنت کی خوشبو والے کفن میں لپیٹ دیتے ہیں۔ پھر وہ اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب وہ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں ہے۔ پھر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر آسمان کے فرشتے اس روح کا استقبال کرتے ہیں۔ آخرکار اس روح کا نام علین میں لکھ دیا جاتا ہے جو نیک لوگوں کی روحوں کی جگہ ہے۔ لیکن اگر انسان گناہگار ہو اور اللہ سے دور ہو تو معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔ ان کے چہرے سخت اور خوفناک ہوتے ہیں۔ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اے ناپاک روح، اللہ کے غضب کی طرف نکل آؤ۔ پھر وہ روح جسم سے ایسے نکالی جاتی ہے جیسے کانٹوں والی شاخ گیلی اون میں سے نکالی جائے۔ اس کے بعد وہ روح آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے، لیکن آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام سجین میں لکھ دیا جائے جو بدکار لوگوں کی جگہ ہے۔ اس کے بعد روح کو دوبارہ قبر میں لٹا دیا جاتا ہے۔ قبر میں انسان کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ انسان سے 3 سوال پوچھتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تمہارے نبی کون ہیں؟ اگر انسان مومن ہوتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد ہے۔ پھر اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اور اسے جنت کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان جواب نہ دے سکے تو اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور اسے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ زندگی اور قیامت کے درمیان کا وقت ہے جہاں ہر انسان اپنی قبر میں قیامت کا انتظار کرتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے یہ وقت سکون اور خوشی کا ہوتا ہے، جبکہ گناہگاروں کے لیے یہ وقت سختی اور عذاب کا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اگر ہم نیک اعمال کریں، نماز قائم کریں، سچ بولیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ہماری روح بھی سکون اور عزت کے ساتھ اللہ کے پاس جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔